اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کا منع بھی تو نہیں کیا نا۔ اولیاء کرام سے مدد مانگنا کیسا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو جیسے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنے رسالہ جنات کے بادشاہ میں اس بات کو ایڈ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع فرمایا۔ صحیح۔ اور جب اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا، تو کسی فرد کو پھر یہ اختیار نہیں پہنچتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی جس میں صراحت نہیں ہے اور وہاں اپنی بات کو لا کر اور اس ایک کنسیپٹ اور نظریہ بنا لے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لہٰذا اس کی اجازت ہوگی۔ بڑی پیاری بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑا اچھا فارمولہ ہمیں پتہ چلا کہ جس چیز کو قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا وہ چیز صحیح ہے، وہ چیز کی جا سکتی ہے۔ کہیں اگر ایسا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو وہ جائز ہے۔ اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری کوئی مدد کر دے گا میرے علاوہ؟ بے شک بہترین سازگار، بہترین مدد کرنے والا، بہترین تدبیر بنانے والا، وعدہ خلافی نہ کرنے والا وہ ذات صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی ہے۔ اور بابا الیاس قادری اور ان کے جتنے بھی مرید ہیں ان کے ہمیشہ سے یہ الفاظ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مدد مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ یا تو پھر اب نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو جھٹلا دو یا پھر اس بندے کے لاڑے لگنا چھوڑ دو۔ میں نے تمہیں یار دیکھو تم لوگوں کو نا عجیب پتہ کیوں لگتا ہے کہ الیاس قادری کے بارے میں یہ باتیں کیوں بول رہا ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے اور تم سے وہ برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ میں بتاؤں، ایک انسان کو جب تم نے اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لیا اس کے بارے میں اب تم کوئی بات سن سکتے ہو غلط؟ حالانکہ تمام باتیں اس بندے کے خلاف ہیں، تمام لوگ اس کے خلاف آ جانا، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اتنے ڈائی ہارٹ فین ہو چکے ہیں کہ اگر اس بندے کے خلاف پوری دنیا بھی آ جانا تو آپ لوگ پتہ کیا کہیں گے کہ نہیں یار دنیا خراب ہو سکتی ہے، یہ بندہ خراب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ابھی بھی ٹائم ہے، اگر اس بندے سے پیچھے نہ ہٹے قیامت والے دن جا کے نکلو گے اور تب پتہ چلے گا نہ کھونے کو کچھ ہے اور نہ ہی پانے کو کچھ ہے، انڈوریم کی طرح نا درمیان میں لٹکے رہو گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ امام اخفش کی بکری، کیا بولا تو نہیں پتہ ہے وہ بکری کیا کرتی تھی؟ نہیں، یہ جو سبق اپنے استاد سے یاد کر کے جاتے نا، یہ پکڑیں ذرا، اجی بکری دے دونے کانوں نو پھاڑ لینا، دونوں کانوں کو پکڑ لیتے اور پکڑ کے دہرانا شروع کر دیتے، دہراتے اتنا دہراتے اتنا دہراتے اتنا دہراتے کہ ان کو سبق یاد ہو جاتا۔ اور جب بکری کے کان چھوڑتے نا، جب بکری کے کان پکڑ لو کچھ ٹائم تک پھر چھوڑو، وہ یوں ہلاتی تو ہے نا، وہ سارے ہلاتی، یہ کہتے اچھا یاد نہیں ہوا، آپ پھر سن لیں، پھر پھاڑ کے پھر سبق، تو 2 4 5 10 دفعہ کے بعد وہ پھر ہلاتی، ہر دفعہ ہلاتی، تو کہتے اب مجھے تو یاد ہو گیا، تجھے یاد نہیں ہوا، تو جان تیرا کام۔ لو سامو، جب تم نے ایک ایسے انسان کو اپنا امام بنا لیا ہے جس کو یہ تک نہیں پتا کہ میں جانور پر تشدد کرتا پھر رہا ہوں، بلکہ بکری کو تو ہراسمنٹ کا کیس کروانا چاہیے تھا تمہارے باپ کے اوپر، عمر قید کی سزا کرواتے۔ سبق تیرے استاد نے تجھے دیا، تجھے یاد نہیں ہو رہا تو جا کسی کونے خدرے میں جا کے میرے بھائی یاد کر لے، بکری کے اوپر بیٹھ کے پہلے اس کے کانوں کو کھینچ کے پورا جو ہے وہ اس کو دوہراتا رہا۔ اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بکری کو دوہراتا رہا یا سبق دوہراتا رہا، اس حد تک کہ یہ سمجھ نہیں لگ رہی۔ اس کو بکری نے کہا یوں کہ اچھا یاد نہیں ہو پھر چل، مطلب اتنے بغلول تو تھے تمہارے باپ نے۔ 3 سال پہلے وفات پائی ہے، میرے خیال 3 سال ہی ہوئے ہیں، بابا رحمت اللہ نے، مانسیرے کا رہنے والا تھا، نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں، 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں، پانی کا اونچی، میں کہہ رہا ہوں غوث پاک 3 سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس بابے کے پاس 6 مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں، کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں۔
وہ میرے بھائی سلو موشن مولوی، اس طرح کے بندے کو ڈاکٹر کو چیک کروایا جاتا ہے. ایسے بندے کو زندہ لاش کہا جاتا ہے، پیر یا ولی نہیں کہا جاتا، جو کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، ہگتا نہیں ہے، منہتا نہیں ہے. اب یہ تو مردہ ہے، بیمار ہے. ایسے بندے کو یا تو جلدی سے جلدی اعلان کروا کے دفنا دیا جاتا ہے، بلکہ نہیں سوری، ایسے بندے کا اعلان بھی نہیں کروایا جاتا، ایسے بندے کو ایسے ہی دفنا دیا جاتا ہے کہ لوگ فضول میں باتیں بنائیں. اور تم نے ایسے بندے کو ولی کامل بنایا ہوا ہے. جی یعنی کوئی لائی مت بٹانا ہے. اور میں تو اس کا نام سن کے حیران ہوں. اس کا نام کیا؟ دھنکا، ولی کامل دھنکا. جس طرح وہ کوئی سانس پہ بیٹھنے والا ٹڈا نہیں ہوتا، برسین پہ بیٹھنے والا ٹڈا، وہ ٹڈے اب ہمارے اسلام کو سنبھالیں گے. وہ اب ٹڈے اس طرح کے دھنکے دھنکے. اس بندے کی آپ جتنی درجنوں ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لینا، وہ ولی وکھرے ہیں. مطلب یہ عجیب ہی کہانی بتاتا ہے. غوث پاک پر اس کی بریک تھوڑی کم لگتی ہے، اور باقی یہ اتنے ولیوں کے حوالے سے ایسی ڈسکوریز کر رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بس یہ سوچتا رہے کہ یار مطلب کہ میں واقعی زندہ ہوں یا میں مر چکا. اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ تو بڑا کمال ڈانس لگ رہا ہے، مطلب اچھا زبردست تھا. لیکن ہاں اگر اس کو دین سمجھ رہے ہو، اس کو سمجھ رہے ہو کہ نبی کا دین ہے، نبی علیہ السلام کا مطلب نبی علیہ السلام کا دین ہے، یا دین میں ان چیزوں کی کوئی بھی جگہ ہے، تو وہ آپ غلط سوچ رہے ہو. اگر اس کو نچنیوں کے طور پہ، انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھ لو، پھر اس پرپس کو آپ دیکھ سکتے ہو. اس سٹوری سے آپ ڈانس سیکھ سکتے ہو، اس سٹوری سے ٹھمکے سیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھ سکتے. اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ ان ڈانسروں کے پیچھے اتنی بڑی ماشاءاللہ سے داڑھیوں والے مولوی حضرات کھڑے ہیں. اب داڑھی بے شک اتنی ہو یا بہت بڑی ہو یا نہ ہو، جب یہ آپ کا صاف نہیں ہے نا، تو یہ آپ کی میٹر ہی نہیں کرتی. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے. دیکھیں جی، یہ باری باری گولڑا شریف والے پیر صاحبان تشریف لا رہے ہیں، اور مریدین جو ہیں وہ باری باری زبردستی ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسا کر رہے ہیں، ہاتھ ٹچ کر رہے ہیں، جھکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پیر صاحبان میں سے کسی ایک نے بھی ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی، ایسے جیسے کوئی ان کے ہاتھ کے ساتھ دنیا کے گندے ترین جراثیم لگے ہوئے ہیں. اور ایک ہیں اصلی سچے اور کھرے پیر، کائنات کے سب سے بڑے پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود لوگوں سے ہاتھ ملایا کرتے تھے. بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جب آپ لوگ اس طرح کے چپل بندوں کو اپنا خدا بنا لو گے، ٹھیک ہے، ان کی پوجا کرو گے، پرستش کرو گے، ان کے آگے جھکو گے، تو بھائی وہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کچھ کرے گا. یہ صرف ذات جو مکمل ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. ان کے آگے کوئی جھکتا تھا نا، تو آپ کو اسی ٹائم سے رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اور آپ کہتے تھے کہ یہ سر جھکے تو میرے رب کے آگے جھکے. کیونکہ آپ سے زیادہ توحید پرست پوری دنیا میں اور کوئی نہیں، نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا. ہاں آپ کے نقشے قدم پر چل کے ہم اپنا ایمان ضرور بچا سکتے ہیں، حالانکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. ان لوگوں نے بیٹھ کے صرف دین کی تبلیغ کرنی تھی، لیکن ان لوگوں نے تبلیغ تو کیا کرنی تھی، انہوں نے خود کو خدا بنوا لیا. ٹھیک ہے، اگر یہ صرف خالص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، ان کی دین کی تبلیغ کرتے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت یعنی کہ ان کا گھرانہ اور خلفائے راشدین نے کی، اگر خالص اس طرح سے دین کی تبلیغ کی جاتی تو ہم کسی کو خدا نہ مانتے، ہم کسی کے آگے سر نہ جھکاتے، ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. ہمیں پتہ ہوتا کہ سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، اور عزت احترام جو ہے وہ نبی کے گھرانے کی ہے، نبی علیہ السلام کی ہے، تمام انبیاء کرام کے خلفائے راشدین کی، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، جانیں لی ہیں، جنہوں نے کئی کئی دن فاقے کاٹے ہیں، پیاسے کاٹے. تو میرے بھائی جب خالص دین کو آپ پڑھیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس طرح کے چٹکلوں کی، اس طرح کی حرکتوں کی دین میں تھوڑی سی بھی گنجائش باقی نہیں ہے. اور اگر آپ خالص دین کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ دین سکھاتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے. غوث پاک نے فرمایا
जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से होते हैं। फरमाया गौसे आजम सरकार, जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते गौस पाक, बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते गौस पाक, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौसे आजम सरकार, जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। मैं इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन चंद बातें मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। ज़मीन में फसाद बरपा हुआ है अब्दुल कादिर की वजह से, शिरक बरपा हुआ है अब्दुल कादिर की वजह से, नए नए फ़िरके बने हैं, कादरिया फ़िरका बना है अब्दुल कादिर की वजह से। तो क्या उनको इन चीज़ों का हिसाब नहीं देना पड़ रहा होगा जो अपने बारे में खुद क्लेम कर रहे हैं? और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था ना कि ये बुजुर्ग अपने बारे में कभी भी जो है वो क्लेम नहीं करते कि हम ऐसे हैं, ये उनके मानने वाले लोग झूठे हैं और आप जो है ना उन लोगों को कुछ ना कहा करो। तो मेरे प्यारे भाई, आज मैं आपको इसका भी जो है वो हाल बता देता हूँ। आप एक काम करिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा कसीदा गौसिया, जो कि उनका खुद का लिखा हुआ है और वो खुद अपने बारे में क्लेम करते हैं। आपकी आंखें क्या पता नहीं क्या कुछ खुल जाएगा जब आप गौर से पढ़ेंगे और सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगी। उर्दू में, अरबी में तो आपको लगेगा नाउजुबिल्लाह को कुरान मजीद है, ठीक है। कि हम माशाल्लाह वो कौम है कि अगर अखबार पे कोई अरबी लिखी पड़ी हो ना तो चूम के दीवार में उसको टोंग देते हैं, बेशक एक्चुअली में ये लिखा हो कि बाल लंबे करने वाला तेल। अगर तर्जुमे से कुरान को पढ़ा हो ना तो आपको पता जाए कि अल्लाह आपसे क्या कहना चाह रहा है। जमीन को कंट्रोल मेरे रब ने किया, जानवरों को खिला मेरा रब रहा है, उनके थनों में जो दूध है वो मेरे रब की वजह से है, बच्चे शिफा पाते मेरे अल्लाह की वजह से, और ये अब्दुल कादिर को सारा क्रेडिट दे रहे हैं। तो क्या तुम्हारी इस दुनिया पर कोई अजाब नहीं आएगा? रोज़े महशर अब्दुल कादिर जिलानी का हाल जो है वो बेहाल वो पढ़ो, तुम्हें कौन संभालेगा करोड़ों अरबों लोगों को जो उनके लाड़े लगे हुए हैं? सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। अभी भी टाइम है खुदा के लिए इन कादिरों के आगे झुकने से, इनके पीछ पूछड़ पकड़ के आगे चलने से हट जाओ मेरे भाई, बाज आ जाओ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बाज आ जाओ। और अभी ये लोग कहेंगे कादरी हजरात, ये इलियास कादरी और जितने भी ये कादरी हजरात हैं, ये तो हमारा अहले सुन्नत का बंदा ही नहीं है, हमने तो इससे जो है वो ला ताल्लुक किया हुआ है, ताल्लुक तोड़ा हुआ है। एंड इनका यही होता है, जब इनका कोई बंदा पकड़ा जाता है ना, ये कहते हैं हमारा बंदा ही नहीं है, हमारा तो इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो ऐसे ही बरेलियों को बदनाम कर रहे हैं। मुझे बता दो आज तक ये अतारी, ये कादरी, ये जितने भी माशाल्लाह से लोग इस दुनिया में बरपा हैं शिर्क फैलाने वाले, इन्होंने अपनी तारीफ ज़्यादा करवाई है या अल्लाह पाक की तारीफ करवाई है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना। नबी को पीछे रखा हुआ है, अल्लाह को पीछे रखा हुआ है, ये सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, अपने आगे झुकवा रहे हैं, उनसे चंदा बटोर रहे हैं, करोड़ों अरबों के महल बनवाए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को खुदा बनाए बैठे लानती किस्म के लोग। और मैं अपनी आखिरी सांस तक इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा हूँ, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह ताला, चाहे मेरे पास टका भी ना रहा, कुछ भी ना रहा मेरे पास, मैं कहता हूँ कुछ भी ना रहा, लेकिन इन लोगों को ना मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गंजू सरकार में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, चुम्मी वाली सरकार, किसिंग वाली सरकार मार्केट के अंदर आ गई है। आप इस वीडियो के अंदर मुलाहिदा कर सकते हैं, ये दरगाह जहानपुर जिला घोटकी सिंध में चुम्मी वाली सरकार के नाम से मशहूर है। चुम्मी दो और मन की मुरादें पूरी करो। आपको बताते चलें, चुम्मी सिर्फ नौजवान और खूबसूरत लड़के ही दे सकते हैं। लोगों की जहालत का आलम आप इस वीडियो से मुलाहिदा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर आप देखें, एक शख्स चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है और सब उसके इर्द गिर्द जमा है। जो नौजवान खूबसूरत लड़के हैं ये उनकी चुम्मी लेता है और उनकी मुरादें पूरी करता है। आप लोगों ने इस मुहिम के अंदर मेरा साथ देना, ताकि रोज़े महशर वाले दिन जब अल्लाह पूछे ना कि हाँ, जब मेरे दीन को ये लानती लोग, ये इस तरह के झूठे गद्दार लोग खुद को खुदा बनाए बैठे थे और अपने इसी शिर्क को फैलाते फिर रहे थे, मेरे बराबर खड़ा करके खुद को फैलाते फिर रहे थे, तुम लोगों ने क्या किया? तो कम से कम हम लोग सुरखुरु के इतना तो कह सकेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, हमने हक के लिए आवाज़ उठाई थी, हमने हक के लिए आवाज़ उठाई थी, दिलेर थे हम। इन्होंने हमें मार दिया, इन्होंने हमारे साथ ये किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कताल किया हक की खातिर, हम लड़े, हम मरे, लेकिन हक के लिए, हम जितना जिए हक के लिए। तो बदले में आगे से अल्लाह सिर्फ आपको इतना कहते हैं, हम सबको इतना कहते हैं कि तुम्हारी इस अदा की वजह से आओ मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हारे सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करना, आओ तुम्हें मैंने बख्श दिया। जरा सोचना इस बारे में क्या मंजर होगा। और अल्लाह इन लोगों के बारे में यही हो कि अल्लाह इनके सुनना ही नहीं चाहता, इनको सुनाना नहीं चाहता, इनको देखना नहीं चाहता। और नबी सलाम की हदीस है कि अल्लाह ये मेरी उम्मत नहीं है, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने कुरान को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया, इन्होंने आपके साथ शिर्क किया, ये मेरी उम्मत हो ही नहीं सकती। क्या बनेगा तुम्हारा? याद रखना मेरी बात। ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वन बाय वन हर चीज़ की समझ आ गई होगी। और काफ़ी लोगों के ना मुझे अजीबोगरीब कमेंट्स आते हैं कि आप मीम्स बहुत ऐड करते हैं। मैंने मीम्स काफ़ी हद तक कम कर दी हैं, तो कहते हैं कि मीम्स ऐड करते हो फ़नी, तो इसलिए देखने का दिल नहीं करता। एक्चुअली मैं कभी भी ना आप लोगों को राज़ी नहीं कर सकता। आज मैं लगाता हूँ तो आप लोग कहेंगे मत लगाओ, मैं बिल्कुल नहीं लगाता। फिर कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे यार आप मीम्स लगाते नहीं हो,
آپ کو دیکھنے کا مزہ نہیں آتا, آپ کو مکمل سننے کا مزہ نہیں آتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ کیٹیگری ہے, ہر انسان کی نیچر ڈفرینٹ ہے, اور دو چار میرے منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں جذباتی پن میں. کچھ لوگوں کو پسند ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے آپ کی ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں, انسبسکرائب کر رہے ہیں کیونکہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی کبھی کبھار گالی گولی دے دیتے ہو. تو میری جان, میرے پیارے بھائیوں, میں آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, میں اب بلکیس نہیں ہوں آپ کو بیٹھ کے راضی کروں. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اپنے دل کی سنو, سب پر نظر ضرور رکھو, اور وقت در وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایسا کر لو کہ تمام لوگ آپ کی بات سے مستفید ہو سکیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ حق بات آپ تک پہنچ جائے. اس کو پھیلانے کے لیے اگر چند آلاتوں کا استعمال کر رہا ہوں نا, تو یہ دنیا اس چیز کی سمجھ لو نیڈ ہو چکی ہے اس دنیا میں اس چیز کی. جس طرح سے یہ ممبر رسول تو باندر بیٹھ کے نا آپ لوگوں کو سٹوریز سناتے ہیں نا, تو سٹوری کے سے چھوٹی موٹی میمز تو یار دیکھنا حق بنتا ہے. لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا ان چیزوں سے اوائڈ کروں. کنفرم نہیں کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ لازمی یہ دکھاؤں گا, بس کوشش کروں گا کہ اوائڈ کروں. اور یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. اور ایک بندے کا مجھے کمنٹ آیا, اس نے مجھے ماشاءاللہ سے اوپن تھریڈ دیا. ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے ہر بار شیئر کرنا. اس کا تھریڈ یہ آیا کہ تم بابا الیاس قادری کو چھوڑ دو, پیچھے ہٹ جاؤ, اور ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی. مطلب یہ اوپن دھمکی اٹیک والے کہ اس دنیا کے اندر بھی میں تمہیں, مطلب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور آخرت کے اندر بھی تمہیں پتہ چلتا ہوں. تو یہ کمنٹ آپ پڑھیے گا, ساتھ کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ میں کوئی بھی بات ہوا میں نہیں کر رہا. اور آپ لوگوں کو نئے ویورز کو تو نہیں پتا, بات پھر سے بتاتا جاؤں, الیاس قادری کی طرف سے 2 اسٹرائکس میرے اسی چینل آفیشیل چینل پہ لگی تھی آدھی ٹیک کے اوپر. اس کی وجہ سے میں نے 2 چینل اور بنائے تھے, ان کے لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اب تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں مجھے مزید دیکھنا ہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا, بھاگنے والا بندہ جو ہے نا, یا جو چور بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بوال تو مچاتا ہی ہے نا, تاکہ اس پر بات نہ آئے. تو اسی وجہ سے ان 2 چینلز کو جلدی سبسکرائب کر لیں, تاکہ فیوچر میں اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس بیک اپ پڑا. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے بھائی ہیں, اب تمام سے میری ریکویسٹ ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.